تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اے اللہ، میں ہندوستان کی ان مسلمانوں کے بارے میں سوچتا ہوں بار بار کہ ہم مفلس ہیں انڈیا میں، ہم تاونگر نہیں ہیں۔ ہم لوگ ہندوستان کے اندر الحمدللہ ایک تو بنگلہ دیش 18 کروڑ، پاکستان 18 کروڑ اور انڈیا میں 18-20 کروڑ سے بھی زیادہ مسلمان، تو ہندوستان کو ہم نے توڑ دیا۔ یہ بہت وسیع النظر جس کی ہوتی ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ واقع ہندوازم پرانا بولا، ہندوازم 1 بلین سے بھی نیچے ہے، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے بھیجا ہے اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں کرسچنز آپ کے دین سے پھر گئے، تو وہ آج دنیا کے ہر چپے پہ ہے، اور ان کا جو تعداد ہے، ریشیو جو ہے 2 بلین ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ہندوازم کو بھنک بھی نہیں پڑی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں یا خدا ہے یا ہولی اسپرٹ فادر اینڈ سن کے حساب سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کرسچینٹی آ کے دنیا کے اندر ہندوازم کو مات دے دی۔ یہ 1 بلین سے بھی نیچے اور ڈبل جو ہے کرسچینٹی ہوگی۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگوں نے پیغمبر سے زیادہ سمجھ کے بیٹا بنا لیا یا خدا بنا لیا یا ہولی اسپرٹ فادر اینڈ سن بول کے بول لیا، تو اللہ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پاورفل ہو گیا، اتنا پاورفل ہو گیا کہ 1437 سال کے اندر آج محرم کا وقت ہے، کئی لوگ روزہ ہے، میرے گھر میں بھی میرا بیٹا اور میری بیوی اور میرے سالیاں وہاں پر انڈیا میں۔ اس طرح سے مسلمان بھولتا نہیں، یہ بہت اہم دن ہے محرم کا، 8-9 لوگ رکھتے ہیں روزے 2۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری والے پیغمبروں کا قصہ ہے، جس میں تمام مسلمان عقیدے سے اور ایمان سے روزہ رکھتے ہیں محرم کا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا پاورفل ہو گیا کہ 1437 سال کے اندر ایک تو ہندوازم کو مات دے دیا، کیونکہ ہندوازم وہیں پر جو ہے مسلمان 60 کروڑ کے قریب آ گئے، وہیں ہندوستان کو میں ہندو کو مار دے دیا انشاءاللہ۔ اور آگے جیسے جیسے یہ لوگ یورپ پھریں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہندوازم کہیں نہیں ہے، کیونکہ یورپ کا آنا ضروری ہے ان کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر کوئی بت پرستی نہیں ہے، یعنی جس طرح سے ہندو کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے 1.5 بلین کے قریب، یعنی 1.6 ملین لوگ کہتے ہیں یا پھر 5 کہتے ہیں، مگر بلین سے اوپر جب آ گئے 1437 سال میں، تو ایک تو ہندوازم کو مات دیا، کرسچینٹی کو مات دے رہے، اب ہم اسلام۔ یہاں یورپ کے اندر یوگا بڑا مشہور ہے، لوگ یوگا کے لیے جو ہے پریکٹس کرتے ہیں، اپنے فزیکلی یا مینٹلی اپنے آپ کو بنا کے رکھنے کے لیے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس شیطان ہے اور ان کو قرآن نہیں معلوم، نماز نہیں معلوم۔ نماز سے پیسفل ہوتا ہے مائنڈ، یہ چیک کر سکتا ہے نماز پڑھ کے، چاہے ہندو ہو یا کرسچن بھی، خالی نماز پڑھے، بولے کہ میں گاڈ کے لیے پڑھ رہا ہوں، ہو ایور ہی از، بول کے نماز اگر صلاح پڑھتا ہے تو اس کو معلوم ہو جائے گا، پیسفل مائنڈ ہو جائے گا۔ مگر اب وہ کیونکہ یوگا وہ ہندوازم میں چلے آ رہا، تو یہاں یورپ میں بھی جو ہے یوگا لوگ سیکھے، لیکن ان لوگوں نے جب اسٹڈی کیا ہندوازم کی تو ہندوازم امپریس نہیں کر سکا ان کو۔ کئی کرسچنز جو تلاش کر رہے، جو اور کرسچنز، صحیح ریلیجن کیا ہے، دیکھو صحیح ریلیجن معلوم کرنے کے لیے بھی ایک طریقہ ہے۔ پرانے زمانے میں جو بھی جہاں بھی مذہب بنے، کئی مذہب وہیں پر ختم بھی ہو گئے، ڈھیر ہو گئے، اور ہندوازم صرف
جو ہے لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہوا، جبکہ ہندوازم کے لینگویجز انڈیا کے اندر ہی بے شمار ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ ہندوازم کی گیتا ویداس پورے ورلڈ تک نہیں گئی، یعنی مطلب محدود ہے. یہ بھی بجھ جانے والا ہے، جیسے زوراسٹرنز بجھ گئے یا بدھزم پیچھے ہو گیا. اب سوال یہ اٹھتا کہ اگر دنیا میں ایگزام ہو رہے، اب ایم سیٹ کا لے لو، ایم سیٹ میں جو ہے چاروں طرف سے لوگ بیٹھتے، اب اس میں معلوم یہ ہوتا کہ اس میں سب سے زیادہ مارکس کون لائے، ڈسٹنکشن کون ہے، نمبر 1 کون ہے، یہ معلوم کرتے. سب ایگزام دے رہے، سب نے لکھا، سب کو رزلٹ کا انتظار ہے، اور رزلٹ میں معلوم ہوگا کہ نمبر 1 فلاں ہے. اسی طرح دنیا کے اندر ایم سیٹ کی طرح پورے مذہب ایگزام کے طور پہ رکھ لو تم، اور یوٹیوب پر جاؤ، ویب سائٹ پہ جاؤ، اور بڑے بڑے جو ہے مسلم جو لیکچرز دیتے ہیں ان کی نالج کے حساب سے، قرآن اور حدیث کے کوٹیشنز کے حساب سے، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے حساب سے، تو وہ چیک کر کے تم دوسرے ریلیجنوں کو کمپیئر کرو تو تم کو جیسے ایم سیٹ میں ڈسٹنکشن یا ایم سیٹ میں جو ہے نمبر 1 ہونا ہوتا ہے، اسی طرح سے جو ہے اسلام سامنے آ گیا، لوگوں کے سامنے آ گیا. کرسچنز اللہ جانتا ہے، میں آنکھوں سے اور میں کانوں سے گواہ ہوں، ہزاروں کو سنا ہوں میں نے مسلمان ہوتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کے اندر ایک تلاش ہے کہ ریئل ہیئر آفٹر لائف ہے، تو پھر کس کے پاس مذہب صحیح ہے؟ تو اسلام سامنے آیا. اچھا، اب اور ایک پوائنٹ اس میں بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی تم یہود و نصارہ سے بیٹھ کر بات کرو. میں نہیں سمجھتا میرے مسلمان کبھی بیٹھ کر ان سے بات کیے کہ بھائی تم ہو کیا. ان کو بتانا یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو اور کرسچن نہیں ہے. سب سے پہلی بات ان کو یہ بتانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے بائبل دی نہیں. دوسری بات، اور پھر ان کو یہ بتانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. اگر بیٹھ کے بات کرے تو یہ 3 باتیں سامنے آئیں گی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنا باپ کے پیدا کیا، یہ اپنا معجزہ بتانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ سامنے نہیں آتے. اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے ایک جیسا دنیا میں رکھا سسٹم کہ وہ سامنے نہیں آتے، کیونکہ جب گڈ ڈیڈس اور بیڈ ڈیڈس کا چیک ہوگا تبھی جو ہے رزلٹ نکلے گا، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو. اب کئی جگہ پہ جو ہے اسلام نہیں پہنچا، داخل نہیں ہوا، لیکن گاڈ انسین ہونے کی وجہ سے واحد ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، تنہا ہے، اس واسطے انہیں فیصلہ جو ہے تمہارے اچھے کاموں سے اور برے کاموں کو جو ہے دیکھ کر تم کو جنت دے گا. پہلی پریفرنس اللہ نے اسلام کو دی. اس واسطے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو اور کرسچنز کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے. دوسری بات، جو کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے وقت کی تم چاہے قبالہ بول لو یا ظہر بول لو، وہ نہیں ہے موجود. اسلام کی حقیقت کیا ہے کہ دیکھو 3,500 سال پہلے یہودی اپنا مذہب بنا لیے، کرسچنز اپنا مذہب بنا لیے. ان کے پاس مراکز نہیں، اللہ کے مراکز ہے ہمارے پاس. اور اللہ تعالیٰ چیلنج سے کہہ دیا کہ یہود و نصارہ اور بت پرست جہنم میں جا رہے ہیں. تو اب جہنم میں جانے کے وقت میں ہندوازم کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں. وہ بیٹھ کے بات کرو یہود و نصارہ سے، یعنی ہماری پچھلی کتابوں والوں سے، پریویس بکس والوں سے، یعنی جو اور کرسچن سے بات کرو، بیٹھ کے بات کرو. اچھا، اب ہندوازم کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ خود بخود گھٹ گیا. اب پاور کس میں ہے، دم کس میں ہے؟ دم خم صرف اللہ کے اس دین میں، اسلام میں ہے. یورپ سے جب مسلمان جو ہے واپس بھی گئے اسپین سے، نقصان ہوا ہمارا بہت بڑا. اگر نہیں جاتا یورپ کے اندر پہلے سے جمع رہتا، جیسے آج آ گیا ہے مسلمان یورپ میں، آ کے شرع کی بات کر رہا. یہ نہیں کرو، میں کہہ رہا ہوں پلیز اس واسطے مت کرو کہ ان کو تھوڑا سا جو ہے میجارٹی بنا لینے دو اسلام کی. لوگ نماز پڑھتے ہوئے، صلاح پڑھتے ہوئے، مسجد کو جاتے ہوئے، کیریکٹر کے حساب سے تمہارے کو جب دیکھیں گے، ٹریڈ کے حساب سے، لین دین کے حساب سے تمہارے کو یہ معلوم ہوگا کہ تم واقعی گڈ کیریکٹر کے ہو، خود بخود اسلام میں آئیں گے. پھر اس کے بعد میں تم جو ہے اپنی جو بھی اللہ کے حکم کی بات ہے اس کو رکھ. مگر جیسے دیکھو انڈونیشیا مشہور ہے میجارٹی میں، ملیشیا ہے،
میجارٹی میں پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، نائجیریا ہے، یہ مڈل ایسٹ کے نہیں ہوتے. ہم مسلمان دوسرے کنٹریز کے ہیں، ہم مسلمان افریقہ کے. تو یہاں کیا کرنا ہے کہ یورپ کے اندر اسلام کی حقیقت رکھنے کے لیے گڈ کیریکٹر بتانا ہے. چیخ پکار سے نہیں ہونے والا ہے. اور جو ہے ہم وائٹ ہاؤس کے اوپر جو ہے جھنڈا لگا دیں گے، نعوذ باللہ. کیا کرو گے تم؟ ہاں، ترکی تو ہاتھ سے چھوڑ دیے، ہندوستان ہاتھ سے چھوڑ دیے. ہاں، کیا کرو گے تم اگر سے جھنڈا لگا لے؟ کون سا توپ مار لو؟ اللہ کا دین پوری دنیا میں، اللہ کی اذان سارے دنیا میں گونج رہی 24 گھنٹے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. 24 آورس محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی چل رہا. اب اس میں ہم بات مین کرنی ہے. میں اسی ویڈیو میں مین بات بتا رہا ہوں. اللہ یہود و نصارہ سے بیٹھ کے بات کرو بولے. معلوم ہو گیا کہ پوری کائنات سنبھالنے والا اللہ ہے، کیونکہ بیٹھ کے بات کرو بولا. ورنہ جو ہے وہ ان کے پاس بھی گارڈ ہے جیسا پاور بتاتے ہو. وہ بھی جو ہے نیوکلیر نہیں بناتے تھے. نیوکلیر بنا کے وہ بتا دیے کہ وہ شیطان ہے. پہلے وہ بنائے، پھر اس کے بعد میں ہمارے لوگ بھی حماقت کریں. جبکہ پاکستان کا کچھ نہیں ہے. آئے دن جو ہے ویپنس بناتے رہتا، خریدتے رہتا. اللہ عالم اس کے پاس کبھی، میں نہیں سمجھتا، ہر بار باہر جا کے پیسہ مانگا. خود کفیل کبھی ہوا نہیں. ہمارا اپنا مسلمان ہے، میرا اپنا بھائی ہے، مگر کیا زندگی ہے وہ؟ کیوں بنا رہا وہ ویپنس؟ کیوں اللہ پہ یقین نہیں رکھتا؟ اللہ نے کہا کہ میں پورا دین پوری دنیا میں پہنچا دوں گا. تمہارا کوئی جو ہے تم کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا. تم یہ نہیں سمجھ سکتے ہو. تمہارا ایمان نہیں ہے، تمہارے اسکالرس کو ایمان نہیں ہے، انڈیا کے اسکالرس کو ایمان نہیں ہے. اس واسطے تو جو ہے یہود و نصارہ سے آج تک بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. بات کرتے تو بات سمجھ میں آتی. ان کے طریقے سے بتاتے کہ جو عیسیٰ نے کتاب نہیں دی، علیہ السلام نے، اللہ نے ان کو بنا باپ کے پیدا کیا، بنا ماں کی ہوا کو، بنا ماں باپ کے آدم علیہ السلام. یہ ایک بہت فنڈامنٹل پوائنٹس ہے جو باٹم کے حساب سے تم یہ ڈکلیئر کر سکتے ہو کہ اسلام سچا ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نہ جو ہے نہ کرسچن. ٹرائنگل میں دونوں نکل جائیں گے، جو اور کرسچنس. تو اللہ بیٹھ کے کیوں بات کرو بولا؟ اچھا، اب ہم یہ یورپ کے اندر یہاں پر جا بھی دیکھو آپ، ہمارے سے نفرت کی جا رہی. اسلام کی حقیقت یہی رہی شروع سے اب تک. نفرت ہی ہو رہی، مگر ابھرنا کہ نہیں. اسلام بڑھتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ آخر اس میں کیا لچک ہے؟ ایسی کیا خوبی ہے جو اسلام بڑھ رہا؟ آپ کبھی دیکھو یوٹیوب پہ جا کر. میں کیونکہ پورا سروے کرتا ہوں کون مسلمان ہو رہا کیا ہے، تو وہ لوگ ایسی خامیاں بتا رہے ہیں کہ میں کل ایک لڑکے کا یوٹیوب پہ دیکھا، مشیگن کا ہے، ڈیٹرائٹ کا. وہ کہہ رہا ہے کہ کرسچنز جو ہے آدھا خدا آدھا عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے گاڈ سمجھتے ہیں. یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا آدھا کیا معنی ہوا. ایک یہ بھی نہیں سمجھ، وہ بچہ بھی بتا یہ کہ جو ایک 3 ہولی اسپرٹ فادر اینڈ سن، یہ بھی 1 1 1 1 3 پلس ہوتے ہیں. 3 ہے، یہ 1 کہاں سے ہوتا بولا؟ تو اس طرح سے انسان کرسچن اپنے مذہب کو نہیں جاننے کی وجہ سے انہیں پریکٹس نہیں کرا، فالو نہیں کرا. لیکن جب اسلام آ گیا تو لوگ چیک کر رہے. اس نے چھوڑ دیا تھا اپنے مذہبوں کو، اسلام داخل ہو گیا 9/11 کے بعد میں، تو چیک کر کے پھر اسلام کی خوبی دیکھ رہے کہ نیچرل خدا کس کے پاس. اب دیکھو میں ہندوازم کی بتاتا ہوں. ہمارا وہ ہی فلم بناتا انہیں میں نے پیار کیا. ہم آپ کے ہیں کون؟ دوسری. پھر ہم ساتھ ساتھ ہیں. یہ جو ہے سورج برجاٹیا، تارا چند برجاٹیا کا بیٹا شاید، میں سمجھتا ہوں بڑا راشٹری پکچر سے. تو اس نے کبھی بھی سلمان خان 3 فلمیں لی، تینوں بھی ہٹ ہوئی. مسلمان پریم نام رکھتا اس کا، سلمان خان کا، اور وہ ہندو کیریکٹر بنا دیتا کیونکہ وہ ہے ہندو، سورج برجاٹیا. لیکن ایک ٹائم پاس مووی بول کے دیتا، انٹرٹینمنٹ بول کے دیتا، لوگ پسند کرتے. لیکن اس کے اندر پوری تاریخ ہندوستان کی رکھتا، مگر کبھی اس نے اسٹڈی نہیں کی اسلام چیز کیا ہے. اللہ تعالیٰ اگر سے انسان کو ہندوستان کے اندر ایکٹرز اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں، بالی ووڈ کے ہالی ووڈ کے ایکٹرز اسلام قبول کر رہے ہیں، اور لندن میں جاؤ، کینیڈا میں جاؤ، اور جو ہے کہیں پر بھی سپورٹس کے جو ہے ایتھلیٹس وہ پورے اس میں اسلام میں آ رہے. تو ہندوستان کے ہندو کو کیوں
یہ دماغ میں نہیں آ رہا، یہ بھنک کیوں نہیں پڑ رہی اس کو کہ واقعی کیوں اسلام کی طرف یہ سیلیبریٹیز آ جا رہے، کیوں ہالی ووڈ کے اندر جو ہے انقلاب آ رہا، یہ کبھی نہیں دیکھنا چاہے لوگ۔ سورج برجاٹیا ابھی اب جو ہے فلم بنائیں گا پریم دھن پائیو، اس میں بھی جو ہے وہ ہندوازم کا بتا رہا، تاریخ ہندوستان کی بتا رہا، مگر انہیں فنا ہو جائے گا۔ 200 سے زیادہ کنٹریز ورلڈ وائڈ ہے جو ہے، تم کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا کہ ہندوازم پوری دنیا میں ختم ہو جا رہا، اس کا اثر کثر ختم ہو گیا، اب وہ سوکھا پڑ گیا۔ اگر سوکھا نہیں پڑتا تو پوری دنیا کے اندر جو ہے یوگا کے ساتھ ساتھ جو ہے ہندوازم فیمس ہونا تھا، کیونکہ یوگا بہت فیمس ہوا اور لوگوں کو معلوم ہو ہندوؤں کا ہے، لیکن وہ کرسچنس کیا کریں، اسلام کا اسٹڈی کر کے مسلمان ہو۔ اس میں خاص بات کیا بتایا کہ دیکھو ہم آج تک ان سے بات نہیں کر سکے، یہی بدقسمتی ہم مسلمانوں کے پاس، بیٹھ کے بات کرتے، اللہ کو نہیں پہچانے ہم، اس بات سے یقین نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ کا یقین ہوتا، خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پریکٹس کرتے اور جو ہے واقع ہمارے اندر درد ہوتا، میں نہیں سمجھتا کہ جنگوں سے فیصلے ہوں گے۔ آج تک ہزاروں جنگیں ہوئی، کوئی فیصلہ نہیں ہوا دنیا میں۔ ہاں، پیار سے اسلام کی دعوت دے کے کامیابی لو، اللہ بھی خوش ہوگا اور وہ بندہ بھی جو ہے جنت میں جائے گا، تمہیں دعا دے گا، یا پھر دنیا میں رہ کے وہ بولے گا مجھے پیسفل لائف دلا دی تو نے۔ میرے بھائی، میرا درد کیا ہے، تارا چند برجاٹیا جیسے سورج چند برجاٹیا جو بھی ہے اس کا نام، وہ پریم دھن پائیو بنائیں گے اور مسلمانوں کو جو ہے سمجھ میں نہیں آئے جیسی زندگی دیں گے ہندوستان میں۔ وہ کبیر خان جیسے گندے لوگ جو ہے مسلمانوں کی زندگی سے کھیلیں گے، اچھالیں گے ایمان کو ہمارے۔ وہ عزیز بزمی جیسے ننگی عورتوں کو سامنے کرے گا، وہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ پورا گندا ماحول ہے، وہ ایسا گندا ہے کہ آدمی جس طرح سے وہ گنگا نہائے اور پیٹ میں پانی چلے گا تو پیٹ میں کتنے جراثیم آ جائیں گے نہیں معلوم، اسی طرح ہندوستان کے اندر رہا تو گناہوں کے جراثیم اندر آ جائیں گے مسلمان کے، اور وہ نہیں سمجھ پائے گا کہ جنت ہے اللہ کے پاس۔ مسلمان اگر سے واقع اگر ہندوستان کے اندر جینا چاہ رہا تو صرف اور صرف کچھ بھی ہو جا دعوت کی طبیعت بنا لے، اللہ ضرور تمہاری جو ہے مدد کرے گا۔ اللہ